اگلا سوال ہے جی کہ احادیث قدسی جو ہیں ان کو قرآن حکیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے پھر قرآن دو گتوں کے درمیان تو نہیں رہے گا نا. اگر احادیث کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں پھر ایک قرآن پاک تو بہت بڑی کتاب بن جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ نہیں بنایا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، وہ جو آج صبح بھی بات ہو رہی تھی، آپ لوگ جو پوچھ رہے تھے، میں اسی میں ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو روٹس ہیں نا جی شریعت کی، وہ دو سورسز ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت ہے. یہ دونوں انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں اور پیرلل میں ہے. قرآن پاک عقائد کے اوپر بریف کرتا ہے، پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اعمال کی تفصیلات کے لیے سنت کی طرف جائیں. سنت کے بغیر دین انکمپلیٹ ہے اور پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہے. قرآن کے بغیر بھی دین انکمپلیٹ ہے، پریکٹیکل ہے نہیں. یہ دونوں پیرلل میں سورسز ہیں. اسی لیے ہے نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو نبی علیہ السلام خود سراپا ہدایت بن کے آئے تھے. اب قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں آپ کو ملے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کا عقیدہ ٹاپک ہے. یہ قرآن کی کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ اکثر لوگ وہ حجت حدیث پہ بات کرتے ہوئے، خصوصاً اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا ہے، وہ بعض اوقات قرآن کی بھی توہین کر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کا ٹاپک نہیں ہے یار. آپ یہ کیوں کہتے ہیں قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ نکالیں جی. قرآن پاک اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، عقیدہ اس کا ٹاپک ہے. حدیث اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، سنت اسی کی ماڈرن فارم حدیث، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیرلل میں چیزیں سکھائیں. اور قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے. سورہ احقاف میں آتا ہے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی، اگر آپ سے بحث کرتے ہیں اور آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، ان سے کہیں چلو میری کتاب کو تو چھوڑو، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی، وہ لے آؤ، یا نبیوں کے آثار آ رہے ہوں وہ لے آؤ، ان سے مجھ سے بحث کرو. اس کا مطلب ہے قرآن خود مانتا ہے کہ دین کے دو سورسز ہیں، کتاب اللہ اور آثار انبیاء. آثار انبیاء حدیث ہوتی ہے. ہاں، ہماری فقہ کی ٹرم میں ہم آثار جو ہے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اور ان کے اعمال کو کہتے ہیں. یہ جو فلاں صحابی کا اثر ہے، اور وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے، حدیث موقوف ہوتی ہے. تو آثار انبیاء کے یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، اور قرآن، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں. اب کئی چیزیں جیسے قرآن پاک میں آیا ہے سورہ نساء میں کہ ہم نے تمہیں مکے میں حکم دیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھنا ہے، کافروں کے خلاف نہیں اٹھانا. مکے میں حکم تھا اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کو مارتا بھی ہے تو مار کھا لینی ہے، جو ابھی وار نہیں کرنا اور بھاگنا بھی نہیں ہے، تاکہ مسلمانوں کا رعب کافروں پر رہے. تو اسی لیے دیکھیں، ورنہ حضرت بلال کو جب لٹا رہے تھے تو بھاگ جاتے ہیں نا. پہلے ہی حکم ہی نہیں تھا بھاگنے کا، حکم تھا مار کھانی ہے. یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا، وہ نبی علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، کئی ایک احکامات ہیں جو نبی علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے اللہ نے بتائے ہیں، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کلام بنایا نہیں اس اعتبار سے، اگرچہ وہ وحی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے وحی مطلوب اور غیر مطلوب. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب کیا ہے؟ سنت یا صحیح الاسناد حدیث. انہی میں حدیث قدسی بھی آتی ہے. حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ، کئی حدیث بخاری مسلم میں حدیث قدسی موجود ہے، جس میں جیسے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے زبان سے یاد کرتا ہے میں زبان سے یاد کرتا ہوں، جو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں 10 ہاتھ آتا ہوں اس کی طرف. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بیان کون کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. تو ہم اسے دیکھیں، اسی لیے حدیث قدسی بول رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. ادھر بھی آپ نے حدیث جبریل والا جو مسئلہ ہو گیا، وہ ہے تو اللہ کا تھا لیکن قول جبریل بھی بولا جاتا ہے اللہ کا کلام ہے. تو یہ اللہ ہی نے اسے مشروع نہیں ٹھہرایا اس کو، یعنی دو انڈیپینڈنٹ جو سورسز تھیں، وہی مطلوب قرآن اور غیر مطلوب سنت، اس کو وہی غیر مطلوب کا حصہ اللہ نے بنا دیا، مطلوب کا حصہ خود ہی نہیں بنایا. ورنہ اگر نماز کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں قرآن، مجھے بتائیں قرآن پاک پھر اس قابل رہتی کتاب کہ آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں؟ اگر قرآن کی 15 جلدیں ہوتی تو کسی نے زندگی میں تصور سے ہی کہنا تھا یار کون پڑھے گا. تو کتاب ایسی ہونی چاہیے جو نوٹس کی فارم میں ہو، بس موٹی موٹی بات کر دی جائے، باقی چیزیں سنت میں ٹریول کر دی. وہ دو انڈیپینڈنٹ سورسز رکھے. اسی لیے قرآن کے بارے میں تو کوئی بھاگ نہیں سکتا جی.
سنت میں کوئی کہہ سکتا ہے میرے تک حدیث نہیں پہنچی، یا میرے نزدیک یہ ضعیف تھی، یہ تھی، وہ تھی، وہ بھی کوئی بات کرتا رہے، جو اجماع سے ہٹ کے سنت ہے، اجماع پہ بھی نہیں کوئی بھاگ سکتا، قرآن پہ تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا جی، دو گتوں کے درمیان ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو جب عقیدہ بتاتے ہیں نا تو ہم قرآن کو بنیاد رکھتے ہیں، حدیث کو ہم صرف ایک سمجھ لیں ایک سپورٹو پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے خلاف عقیدے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے حدیثوں کی بنیاد پہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہوئی ہے کہ حدیثیں جعلی بھی گڑھی گئی ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علیہ السلام سے یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی۔ یہ بات قرآن کے بارے میں تو نہیں آئی کہ جس نے قرآن کی جھوٹی آیت بنائی وہ دوزخ میں مقام دیکھ لے، حضور کو پتہ تھا قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ حدیثوں میں ہی ہونا ہے، اور ہوا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں کس بڑے لیول کا مسئلہ ہوا ہوا ہے۔ اگر امام بخاری امام مسلم اس وقت یہ ورکنگ نہ کرتے تو آپ دیکھیں کس لیول کا طوفان آ جاتا، تو اللہ نے ان کو اٹھایا، اس کے باوجود اتنا طوفان آیا ہوا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا، کہ بخاری مسلم جو چھاپ رہے ہیں نا وہی بخاری مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے سر، جو درس بخاری کر رہے ہیں، جو شیخ الحدیث دورہ بخاری کروا رہے ہیں، وہ خود بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اے بخاری جو انہوں نے لبیا جائے، قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بابوں کو پکارتے تھے، تفسیر کے بعد بھی بابوں کو پکارتے رہے، تو قرآن سے کیا لیا انہوں نے؟ تو قرآن کا کوئی قصور نہیں، حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں نا بارش جو ہے نا وہ اچھی زمین پہ پڑے تو وہاں سے سبزہ اگتا ہے، اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو تعفن پھیلتا ہے۔ تو یہ گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی صفائی بھی نہیں پھر کی، قرآن کو اپنے سامنے یعنی پیش کر دیتے قرآن پاک کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ایک ان پڑھ آدمی کی طرح۔ جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ہندو نے آپ کو بات کی ہے کہ جی قرآن سے ہدایت اسے ملے گی جو نوزائیدہ بچے کی طرح اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھتے ہیں، تو سر یہ کون رکھنے دے گا آپ کو؟ اسی کو تو کہا جاتا ہے یہاں پہ کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے یہاں پہ آج کل ایک بڑا شعر مشہور ہوا ہوا ہے جو بڑا گنگنایا جاتا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ بات ہمیں کیوں کرنی پڑتی؟ دیکھ لیں آج پوری مجلس میں ایک دفعہ میں نے شعر پڑھا ہے، ٹھیک ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نہ پڑھا کرو جی بار بار، تو وہ یعنی ناراض ہوتے ہیں، کیا کریے ان مطلب گالاں کٹنی شروع کر دیئے، ٹھیک ہے۔ غصہ نکالنے کے دو ہی طریقے نا، یا آپ مہذب انداز میں کوئی شاعری کر لیتے ہیں اور یا آپ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ تو ہم گالی گلوچ پہ نہیں اترتے، ہم صرف عرض کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کون سا؟ میں تھا وابی میں تھا بابی اب ہوں مسلم علمی کتابی، یہ بھی آیا ہوا ہے ایک ورژن، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ نے تھوڑا سا وہ ہندو کی بات کی ہے، تو میں اس میں ضمناً اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ کے لیے میں اس حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ستپال ان کا نام ہے اور انڈیا کے ایک علاقے فاضل کے میں وہ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے چند آیات کو سلیکٹ کر کے اپنی غرض کا کوئی مطلب نکالیں تو اس دن آپ دنیا میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں۔ یہ ہندو کی اپروچ زبردست، کیا بات ہے۔ اور اسی بندے نے یہ کہا تھا مجھے کہ اگر آپ قرآن پاک کے سامنے عالم بن کر بیٹھیں گے تو اس دن آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ لینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے سامنے ایک نوزائیدہ بچہ بن کر بیٹھیں تاکہ قرآن ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا دے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سارا بزرگ پرستی نے بیڑا غرق کیا نا جی۔ جب لوگوں نے یہ فکس کر لیا کہ جی قرآن و حدیث کا وہی فہم معتبر ہے جو ہمارے بزرگوں نے لیا ہے، تو سر بزرگوں نے تو بالکل واضح چیزوں کو کچھ سے کچھ لے لیا ہے کہ اب قرآن آپ لاکھ پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ آگے سے آپ کو شعر سنا دیں گے جی فلاں بزرگ نے جو ہے وہ کہہ دیا جی سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کپراں دے جتھے مجھ بھی نہ بہندے ڈردے ہو۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو سر ہمیں نہیں اللہ نے پوچھنا کہ آپ نے فلاں شعر پہ عمل کیا، ہمیں یہ پوچھا جائے گا یہ کتاب پہ عمل کیا کہ نہیں۔ غدیر خون پہ بھی قرآن اور اہل بیت، اور حجۃ الوداع پہ بھی قرآن اور سنت، قرآن کی بات ہوئی ہے ہمیشہ، تو قرآن کے بارے میں پوچھا جائے